انسانی حقوق، فکر انگیز انشے، شارق علی۔ ہم سمیت ہر وہ شخص جو اس دنیا میں سانس لے رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی صنف، نسل، قومیت، مذہب، فرقے یا عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، اور اس کی سماجی حیثیت یا پہچان کچھ بھی ہو، وہ بنیادی انسانی حقوق کا حقدار ہے۔ کسی فرد یا اکثریتی گروہ یا حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہ بنیادی حقوق سلب کر سکے۔ ویسے تو اس سلسلے میں بین الاقوامی قوانین بھی موجود ہیں، لیکن ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان حقوق سے آگاہ ہو اور ان کا تحفظ اور دفاع کر سکے۔ 1948 میں اقوام متحدہ نے بنیادی عالمی حقوق کی فہرست جاری کی تھی، مثلاً زندگی، مساوات اور آزادی کا حق، تعصب، غلامی اور تشدد سے تحفظ، قانون کے سامنے برابری، منصفانہ عدالتی سہولت، اپنے ملک کے ہر گوشے میں گھومنے کی آزادی، شادی کرنے، خاندان کی تشکیل اور جائیداد بنانے کا حق، اپنی سوچ کے مطابق مذہب اختیار کرنے کا حق، سیاسی رائے رکھنے اور اس کے اظہار کا حق۔ فہرست بہت طویل ہے، لیکن آپ کے ذہن میں بنیادی خاکہ بن چکا ہوگا، اس لیے میں مزید تفصیل سے پرہیز کروں گا۔ گویا ہر شخص سیاسی، معاشی اور مذہبی ترجیحات کا حق رکھتا ہے، اور اسے اپنی پسند اور ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی ذات اور دیگر انسانوں کے لیے ان حقوق کا تحفظ ممکن بنائے۔ سب سے پہلی بات تو ہے آگاہی اور یہ عزم کہ خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ان حقوق کا دفاع کیا جائے۔ میری اس مختصر سی تحریر کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں میں اس موضوع پر تفصیلی مطالعے کے جوش کو بیدار کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ اگر وہ چاہیں تو کسی قابل اعتماد انسانی حقوق کی تنظیم میں حصہ دار بن سکتے ہیں، یا ایسی تنظیموں کے تحت ہونے والے کسی خاص موضوع پر جلسے میں شرکت کر سکتے ہیں، یا پھر گھر بیٹھے ایسے قومی اور بین الاقوامی تنظیموں کی ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی خاص موضوع کے متعلق زیادہ حساس ہیں تو آن لائن پٹیشن میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ آپ ایسے سیاسی رہنماؤں کو زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں جو انسانی حقوق کے حوالے سے واضح ایجنڈا رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتا دیکھیں تو اسے تحریری طور پر انسانی حقوق کی تنظیموں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس واقعے کا وقت، مقام اور تاریخ اور اس واقعے میں شامل تمام افراد کا نام لکھنا انتہائی اہم ہے تاکہ کوئی عملی قدم اٹھانا ممکن ہو سکے۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایسی بہت سی تنظیمیں موجود ہیں، مثلاً ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس ایکشن سینٹر، چلڈرنز ڈیفنس فنڈ اور بہت ساری اور۔ یہ ادارے اگر مسئلہ بہت سنجیدہ ہو تو اسے اقوام متحدہ تک لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں بہت پرجوش ہوں تو انسانی حقوق کے حوالے سے سماجی کارکن بن سکتے ہیں، یا قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس شعبے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ کاش ایسا ہو سکے کہ ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان جو انسانی حقوق کے تحفظ کا شعور رکھتے ہیں، سیاسی کارکن بن کر قانون ساز اسمبلیوں تک پہنچ سکیں تاکہ وہ صحیح معنوں میں انسانی حقوق سے آراستہ معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ موجودہ صورتحال میں اس خواب کی تعبیر میں ابھی بہت سال باقی ہیں۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔